اور ہندوستان نے جو غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے کشمیر کے اوپر، اس دھرتی پر بھی آج یوم استحصال کشمیر ایک پروٹیسٹ منایا جا رہا ہے۔ اس میں نیت یہ ہے کہ دنیا کو احساس ہو اس بات کا کہ کشمیر کے ساتھ، کشمیری لوگوں کے ساتھ جو مظالم ہندوستان کی ہندوتوا حکومت نے ڈھائے ہیں، اور پچھلے ایک سال میں بالخصوص جو لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، دنیا کے اندر لاک ڈاؤن ہوا مگر یہ ایک انوکھا لاک ڈاؤن ہے جس میں اظہار کی بندش بھی ہے، جس میں اسپتال میں نہ جانے کی بندش بھی ہے، لوگوں کے کاروبار کی بندشیں بھی رہی ہیں، اور دنیا کے اسٹیمیٹ یہ ہیں کہ کشمیر کی جو انڈین انلیگلی آکیوپائڈ کشمیر ہے، اس کی معیشت پر 4 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے اس کی معیشت کو۔ اچھا، اور یہ نقصان ہندوستان کی حکومت کا نہیں ہوا، یہ نقصان اس عوام کا ہوا ہے جو جد و جہد کی کوشش کے اندر اور اس جہاد کے اندر مسلسل لگے ہوئے ہیں۔ ڈوگرا راج کے خلاف انہوں نے جہاد کیا، اس کے بعد ہندوستان نے جو وعدے کیے اس کے اوپر جو اقوام متحدہ میں گئی، ایک نئی نویلی اقوام متحدہ کے اندر پاکستان کو بھی امید رہی ہے کہ وہاں سے کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا۔ ہندوستان کے اکابرین نے وعدے کیے کشمیریوں کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ، کوئی وعدہ پورا نہیں کیا گیا۔ ہمارے ساتھ شملہ معاہدہ کیا گیا جس کے اندر یہ کہا کہ بائی لیٹرل، 2 طرفہ مذاکرات کریں گے، اور وہ شملہ معاہدہ 1973 کا، اور آج تک ہندوستان نے کبھی کشمیر پر مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ جب بھی ملٹی لیٹرل فورمز پر یہ بات اٹھائی گئی تو ہندوستان نے ہیلے بہانے کیے کہ یہ تو بائی لیٹرل بات ہے، ہمارا معاہدہ ہے کہ ہم آپس میں بات چیت کریں گے، مگر بات چیت کرنے کو تیار نہیں۔ انہوں نے پچھلے دنوں کئی سال سے اسرائیل سے سیکھا ہے کہ وہاں کی ڈیموگرافی کو کیسے بدلا جائے۔ انہوں نے اسرائیل سے سیکھا ہے کہ جو مغربی کنارے کے اندر، ویسٹ بینک کے اندر جس طرح سے وہ ڈیموگرافی بدل رہے ہیں، جس طرح سے وہ آباد کر رہے ہیں وہاں کے لوگ جو وہاں نہیں تھے اور فلسطینیوں کو نکال رہے ہیں، انہوں نے اسرائیل سے وہ سیکھا ہے۔ اسرائیل سے ظلم کرنے کی ٹیکنالوجیز لی ہے، پیلٹ گنز کا استعمال اسرائیل سے لیا ہے، اور جب یہ پہلی مرتبہ استعمال ہوئے تھے تو میں بار بار یہ کہتا تھا کہ ہندوستان کسی اور خطے میں اس کو استعمال نہیں کرے گا، اور اس نے ثابت کیا کہ صرف کشمیری مسلمانوں کے خلاف اس نے پیلٹ گنز کا استعمال کیا۔ پاکستان کی کوشش یہ ہے امن کے حوالے سے، جب یہ حکومت آئی بھی تھی اس سے پہلے بھی، اس حکومت کے آتے ہی پیغام صرف امن کا دیا گیا، اس کے باوجود پلوامہ کے غلط ری ایکشن میں، جھوٹے ری ایکشن میں انہوں نے پاکستان پر حملہ کیا، اور پاکستان نے پھر بھی امن کا راستہ چنا اور ابھی نندن کو واپس کیا، صرف دکھانے کے لیے دنیا کو اور ہندوستان کو کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے۔ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کب تک، یہ 70 سال سے، 72 سال سے اور اس سے پہلے ڈوگرا راج سے کشمیریوں کے اوپر ظلم ہوتا آیا ہے۔ 9 لاکھ ہندوستانی فوج وہاں موجود ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 5 اگست کشمیریوں کے لیے جو تبدیلی وہ 370 میں اپنے آئین کے اندر لے کر آئے، وہ آئین کے اندر 370 بھی غلط تھا، پاکستان کو وہ بھی منظور نہیں تھا، کیونکہ ہم تو آزادی چاہتے ہیں کشمیر کی، ہندوستان کا حصہ ہی نہیں ہے، تو 370 کو بھی بدلا، 35A کو بھی بدلا، اور اس انداز سے اگر 1 سال کے اندر کشمیریوں کو یہ بات پسند آ جاتی تو آج ہندوستان کو کشمیر کے اندر انلیگلی آکیوپائڈ، انڈین آکیوپائڈ کشمیر کے اندر کرفیو نہیں لگانا پڑتا۔ کرفیو لگانا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ہندوستان کے یہ سارے اقدامات بالکل غلط ہیں، بالکل انلیگل ہیں، اور کشمیر ہندوستان کے ساتھ ایک قدم چلنے کو تیار نہیں ہے۔ کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، ہم کیا چاہتے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں، مودی بھی سن لے، ہم کیا چاہتے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں۔ یہ جو سیج اور محاصرہ کیا ہوا ہے ہندوستانی فوج پر،
کشمیریوں کا جس انداز سے عورتوں پر مظالم ہیں اور کر رہے ہیں، اور جو آپ نے دیکھا کبھی کبھی کچھ تصویریں نکل آتی ہیں، وہ رونے کا مقام تھا ہر ایک کے لیے کہ جب دیکھا کہ ایک نانا کو گولی سے مار کر اس کے سینے پر ایک اس کے نواسے کو بٹھا کر تصویریں لی گئیں، پیر رکھ کر اس لاش کے اوپر، اس شہید کے اوپر، اور بیٹے کو وہاں پر بٹھایا۔ کتنے ظلم کی بات ہے۔ یہ تصویریں وہاں سے نکلتی رہیں گی اور دنیا کو ہم دکھاتے رہیں گے کہ کتنا ظلم ہے۔ دنیا کے اوپر میں اقوام متحدہ سے اپیل کرتا ہوں، نمبر ایک یہ کہ وہاں پریس کو اجازت دے۔ اگر حالات پر امن ہیں تو پریس کو آزادی ہونی چاہیے، جتنی آزادی یہاں تو مکمل آزاد جموں اور کشمیر کے اندر مکمل آزادی ہے پریس کی، کبھی بھی جا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ لاک ڈاؤن وہاں لمبا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ سے اور انٹرنیشنل فورم سے میری یہ اپیل ہے کہ پریس کے لیے راستہ کھولیں، نمبر 1۔ نمبر 2، پاکستان کی ڈیمانڈ ہے کہ جو تبدیلیاں وہ جنیوا کنونشن کے خلاف ورزی میں اور اقوام متحدہ کے ریزولوشنز کے خلاف ورزی میں لائے ہیں، ان کو واپس لیا جائے۔ تیسری بات یہ، اقوام متحدہ اپنے وعدوں پر پورا اترے۔ چوتھی بات یہ، اقوامان دنیا سے میری اپیل یہ ہے کہ دیکھو کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ OIC سے میری یہ اپیل ہے کہ اس بات کو سمجھیں اور اس بات کو کشمیریوں کا ساتھ دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں ساری قوم اکٹھا ہے۔ یہاں آج سارے سینیٹرز، اپوزیشن، گورنمنٹ، کوئی فرق نہیں پڑتا، کشمیر کے معاملے میں ہم اکٹھا رہیں گے، اکٹھا ہیں۔ اور کشمیر کے لوگوں کو اور ساتھیوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ بڑا جہاد کیا، بڑی محنت کی، منارٹی بھی یہاں پر موجود ہے۔ عمران خان قدم بڑھاؤ، عمران خان قدم بڑھاؤ، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، دیکھتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے، زور سے بولو، زور سے بولو، مودی بھی سن لے، مودی بھی سن لے۔ ہم پرامن کوشش کرتے رہیں گے، مگر صبر کا پیمانہ میرے کشمیریوں کا اور ہندوستان کے مسلمانوں کا لبریز ہونے کے قریب ہے۔ ہندوستان اس معاملے کو پہچانے، اور میں یہ آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیری اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے، ہم اس کے ایمبیسڈر ہیں، ہم اس کی آزادی کی جد و جہد چلاتے رہیں گے اور آزاد کر کے رہیں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ کو حل کیا جانا چاہیے۔ اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھی بہت اہم کردار ہے کہ وہ بھی اس مسئلے کو حل کرانے میں مدد دیں، اور چونکہ دنیا کے سامنے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ لے کر جایا جا رہا ہے۔ اس وقت شبلی فراز صاحب کو بھی آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، وزیر اطلاعات و نشریات، وہ بھی موجود ہیں۔ یہ بہت بڑی تعداد میں لوگ اس ریلی میں موجود ہیں، جس کی قیادت اس وقت جو ہے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کر رہے ہیں، اور ابھی کچھ ہی دیر میں وہ خطاب بھی کرنے والے ہیں۔ اس ریلی سے خطاب کیا جائے گا اور اس عزم کا اظہار کیا جائے گا کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام جو ہیں وہ کبھی بھی کسی بھی حال میں اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ پاکستانی ان کے ساتھ ہیں، چاہے حکومت ہو چاہے عوام ہو، اس مسئلے کو حل کرانے میں، اپنی آواز اٹھانے میں، چاہے وہ کہیں بھی دنیا میں بستے ہوں، اس مسئلے کے حوالے سے اس کو آواز اٹھانے میں ضرور اپنا کردار ادا کیا جائے گا۔ اوورسیز پاکستانیز بھی ہم نے یہ دیکھا کہ اس حوالے سے اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ UN میں جب بھی اجلاس ہوتا ہے، ہر سال اجلاس کے باہر بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں جو کشمیر کے مسئلے کی طرف لوگوں کی توجہ دلاتے ہیں اور اس مسئلے کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ لیکن اس ڈیولپمنٹ کو دنیا بہت سنجیدگی سے لے رہی ہے۔ پوری دنیا اب یہ نتیجہ خاص کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی۔ پاکستان کی پالیسی جو ہے کشمیر کے حوالے سے وہ بہت واضح ہے، اور پورے پاکستان میں ہمیں اس حوالے سے تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ہمیں ایک ہی پلیٹ فارم پر نظر آتی ہیں، اکٹھی نظر آتی ہیں، کیونکہ کشمیر کا مسئلہ ایسا ہے جس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف یا اس پر کوئی سیاست جو ہے وہ نہ تو مناسب ہے، اور نہ ہی پاکستان میں کبھی اس طرح سے ہوا ہے۔ کشمیر کے معاملے پر سب اکٹھے ہیں، سب یکجا ہیں اور ایک ہی پلیٹ فارم پر ہیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر عارف علوی صاحب
صدر مملکت پاکستان جو ہے وہ اس ریلی سے خطاب کریں گے، اور یہ ریلی جو ہے اس کے آپ کو لائیو مناظر جو ہیں ہم اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں۔ شاہراہ دستور پر جو ہے یہ یکجہتی کشمیر ریلی کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرشپ موجود ہے، بہت بڑی تعداد میں عوام جو ہے وہ اس وقت ان کے ساتھ موجود ہیں۔ مختلف پلیکارڈز لوگوں نے اٹھائے ہوئے ہیں جس میں میں بھی کشمیری ہوں کے نام لکھا ہوا ہے۔ یہ مختلف قسم کے نعرے درج ہیں جو کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے لوگوں نے اس وقت یہ لکھے ہیں، نعرے اس کے اوپر درج کیے ہیں، تاکہ ہمارے جو مقبوضہ کشمیر میں سرحد پار رہنے والے کشمیری بہن بھائی ہیں ان کو یہ معلوم ہو کہ پاکستانی بھی ان سے بہت محبت رکھتے ہیں، اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے حکومت کے ساتھ ساتھ عوام بھی بہت سنجیدہ ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے، اور اس کو